السلام علیکم۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے دل کے اندر بہت قریب ہیں، ان کی روح کے بہت قریب ہیں، ان کے دین کا حصہ ہیں، ان کی دنیا کا حصہ ہیں، ان کی آخرت کا حصہ ہیں۔ اس میں ایک ہے فائنالٹی آف دی پروفٹ کہ نبی پاک آخری نبی، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ بات اس پہ دو رائے نہیں ہے اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اسی میں ہماری دین اور دنیا ہے۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، یہ باقی انبیاء کے لیے بھی ہمارے دلوں میں ویسے ہی احترام ہے، باقی جو کتب ہیں اس میں بھی اسلام میں ویسے ہی ہے، باقی مذاہب میں شاید ان کا اس طریقے سے تذکرہ نہیں ہے جس طریقے سے اسلام کے اندر تذکرہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر حکم ہے ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے، یہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر تو یہ فرض ہے، تو اگر کوئی اس کے اوپر دو رائے رکھے گا، کچھ ایسی چیز کرے گا، تو وہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہونے ہی ہونے ہیں، اشتعال دلانا ہی دلانا ہے۔ تو فرانس نے جو کچھ کیا اس کے اوپر جو رد عمل آنا تھا، بہت مناسب رد عمل ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے دیا، بہت مناسب ہے۔ ابھی کہنا چاہیے کہ نپا تلا ہے، کوئی بہت اگریسولی انہوں نے جا کے اس کے سر پہ ڈنڈا نہیں مارا، کیونکہ اس کے اوپر ریئیکشن مسلمانوں کا بہت سخت آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اردوان نے ریئیکشن دیا وہ بھی بہت مناسب ہے، لیکن اس کے اوپر مسلم دنیا کو ایز اے ہول ایک پوزیشن اختیار کرنی چاہیے۔ آج ایک کا دل کرتا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے، کل دوسرے کا دل کرتا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے۔ یہ مسلم امہ کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اربوں ڈالر کا تیل کما کے یا بیچ کے وہ خوش ہوتے ہیں پیرس میں محلات بنا کے، اس سے ایک سٹیپ آگے جائیے اور اپنی طاقت کا اظہار کریے۔ اور طاقت کا اظہار اس لیے نہیں کرنا کہ آپ نے پیرس فتح کرنے چلے جانا، اس لیے کرنا ہے کہ آپ کے فیتھ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے جس کے بغیر نہ آپ کی دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ تو یہ آج پروگرام کے ہمارے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ تو اسی کے اوپر جہاں ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ سے متفقہ قرارداد آئی، اور دوسرا پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر جہاں پاکستانی لیڈرز خود سوال اٹھا رہے ہیں کہ نظام چلے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ تو آج جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں دونوں بہت ہی محترم شخصیات ہیں۔ شفقت محمود صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور احسن اقبال صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ دونوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ متفقہ قرارداد سے آغاز کرتے ہیں۔ شفقت صاحب پہلے آپ سے فرمائیے گا کہ ہماری آواز میں کیا اتنا وزن ہے کہ دنیا ہماری آواز سنے، یا سات عرب دنیا، مسلم دنیا کو ساتھ اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے اس مسئلے پہ؟ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ رسول پاک کی عزت، حرمت، تکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور دنیا ادھر کی ادھر یہ چیز برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ سارے مسلمانوں کا ایک متفقہ رد عمل ہے۔ پاکستان نے جو سٹیپس لیے، پرائم منسٹر نے جس طرح اس کو اٹھایا، پھر جس طرح آج متفقہ قرارداد اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کے کی، یہ بھی اس چیز کا ہی مظہر ہے کہ ہمارے لیے ان کی تکریم کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو OIC یا جتنے بھی ایسے ادارے ہیں کہ وہ بھی اس کو اسی طریقے سے کریں گے۔ مثلاً آج ہم نے قرارداد میں یہ کہا کہ اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو سفیر جو ہیں وہ واپس بلا لیے جائیں، گڈز کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو یہ بڑے سیریس میٹرز ہیں جو کہ جس کے اوپر ایک متفقہ قرارداد ہوئی ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ ہم نے OIC کو بھی کہا ہے اسی قرارداد میں کہ وہ بھی اسی چیز کو بائیکاٹ جو ہے اس کو کرے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس کا ایک امپیکٹ، پاکستان ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے اور اس کی ایک حیثیت ہے، تو یقیناً اس کا اثر باقی دنیا پہ بھی پڑے گا۔ احسن صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگی ہوئی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کی، تو میرے خیال میں دنیا اور آخرت دونوں سوچنی چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ ٹرمپ کس سے خوش ہوگا، یہ سوچیں کہ مر کے اللہ کو شکل بھی دکھانی ہے، وہ شہنشاہ نے بھی دکھانی ہے اور فقیر نے بھی دکھانی ہے۔ تو کیا مسلم دنیا سوچے گی اس بارے میں کہ نہیں سوچے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے لیے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کا جہاں آرٹیکل آف فیتھ ہے اس میں ایک بلائنڈ سپاٹ ہے، وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان کی نبوت کا خاتمہ، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور مسلمانوں کے جو جذباتیت ہے یا جو لگاؤ ہے وہ بھی ان پیرللڈ ہے۔ اس کے اوپر یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی بہت مذہبی انسان ہو یا کوئی بہت سیکولر ہو۔ جو بھی کلمہ گو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے بہت حساس ہے۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے
کہ یہ مغرب جو ہمیں درس دیتا ہے کہ مسلمان ممالک بہت پسماندہ ہیں اور ہم بہت انلائٹنڈ ہیں، میں آپ سے 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ افغانستان میں جب حکومت تھی طالبان کی، تو پورے مغرب کے اندر ایک بہت زیادہ یہ تھا کہ جی طالبان عورتوں پر زبردستی انہیں برقع پہنا رہے ہیں، دس از چوائس۔ اب اگر مغرب کے اندر آپ قانون بنائیں کہ عورت برقع نہیں پہن سکتی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی عورت کو ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی چوائس نہیں ہے، فری ول ختم کر رہے ہیں، فری ول ختم، آپ چوائس ختم کریں کہ وہ کریے۔ تو کل تک تو آپ جو افغانستان کی حکومت جس پہ آپ کو بڑے اعتراض تھے، آپ ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ زبردستی ریگولیٹ نہیں کر سکتے ڈریس کوڈ، اب آپ وہی کام خود کر رہے ہیں، تو آپ کی کون سی انلائٹنمنٹ ہے؟ پھر میں نہیں جسٹیفائی کر رہا کہ افغانستان کے اندر جو انہوں نے بتوں کو اڑایا، اور آپ نے بڑا اس وقت کہا کہ جی یہ دیکھیں تہذیبی ورثہ ہے، کسی تہذیب کی علامت کو آپ کیوں مٹا رہے ہیں؟ اگر آپ جو کل تک اعتراض کرتے تھے، یورپ کے اندر آج کہتے ہیں کہ کوئی ایسی عمارت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کی مماثلت مسلمانوں کے مینار کے ساتھ ہو، تو آپ بلڈنگ کوڈ بھی ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور فریڈم آف چوائس یہاں سے بھی نکال رہے ہیں، تو یہ کون سی انلائٹنمنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں جیسے ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا سامنا ہے، اسی طرح ایک سیکولر ایکسٹریمزم کا بھی سامنا ہے، اور ایکسٹریمزم دونوں شکل میں بری ہے۔ اور اسی لیے جو آج قرارداد ہے اس میں جہاں ہم نے OIC کو مخاطب کیا ہے، ہم نے UN سیکرٹری جنرل کو بھی اپیل کی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ گلوبل سطح کے اوپر ایک ڈائلاگ شروع کیا جائے جس میں انٹرفیتھ ہارمنی اور جو اسلاموفوبیا ہے اور جو کسی کی مذہبی اقدار کے خلاف ورزی کرنا ہے اس کا سزا ہو۔ اور آخر میں آپ کو کہوں گا، دیکھیے اسلام اس پہ ہمیں بڑا گولڈن پرنسپل دیتا ہے۔ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ تم کسی کے خدا کو برا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جواب میں تمہارے خدا کو برا کہیں۔ تو ہمارا دین تو ہمیں یہ سبق اور درس دیتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے جو عقیدے کو پروٹیکٹ کرنا ہے، بلکہ ہم نے کسی کے عقیدے پر تنقید یا اس کو برا بھلا نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ ضد میں ہمارے مقدس جو ایمان ہے اس کی توہین کر سکے۔ تو ایک بڑا ٹالرنس کا اسلام کا جو ہے درس ہے۔ نہیں دیکھیں، اور اس کے ڈبل سٹینڈرڈز بھی ہیں مغرب کے جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک طرف تو آزادی اظہار اور اس قسم کی باتیں، اور آزادی اظہار کی آڑ میں جو ہے ہمارے جذبات کو مجروح کرنا، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہولوکاسٹ ڈینائل، یعنی کہ جو یہودیوں کے ساتھ ہوا جرمنی میں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ نہیں ہوا تو وہ ایک کرمنل اوفینس ہے۔ بہت سارے ممالک میں ہولوکاسٹ ڈینائل از اے کرمنل اوفینس۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ اس طرح ہے کہ آپ ایک طرف تو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہودیوں کی جو جذبات ہیں ان کی بڑی قدر ہے اور بڑا خیال ہے، اور دوسری طرف آپ مسلمانوں کے جذبات کو صرف ٹھیس نہیں پہنچا رہے بلکہ مسلمانوں کے اوپر ایک وار کر رہے ہیں۔ لیکن فرانس کے اندر تو جو کچھ ہوا ہے نا، وہ تو سیدھی انسائٹمنٹ ہے۔ اس نے کہا یہ کمزور پارٹی ہے، مارو ان کو، اور یہ یورپ یہ کچھ کرے گا اگر مسلم دنیا آواز نہیں اٹھائے گی تو یہ اور کچھ ہوگا۔ آپ بہت اچھا کیا ہماری پارلیمان نے جو قراردادیں پاس کی۔ اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، پاکستانی پارلیمان سے قراردادیں آئی ہیں اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے مشترکہ آواز اٹھائی، قوم بھی مشترکہ آواز اٹھا رہی ہے، لیکن کیا مسلم دنیا کو ایز اے ہول کس قسم کی پوزیشن اختیار کرنی چاہیے، اور وہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں بھی یا صرف باتیں ہی کر کے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہرحال کم از کم اتنا تو ہوا کہ ہماری حکومت نے اور پارلیمان نے کم از کم نوٹس لیا اس کا۔ میرے پاس سامنے وہ قرارداد نہیں ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، لیکن بظاہر یہی ہے کہ مذمت کی گئی ہوگی۔ تو اب صورتحال ایسی ہے کہ مغربی ملکوں کی جرأتیں اب اتنی بڑھتی جا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں کہ اب صرف مذمت کی قرارداد یا صرف ایک مرتبہ اس کے اوپر زبانی احتجاج یہ کافی معلوم نہیں ہوتا، بلکہ کسی عملی اقدام کی ضرورت ہے جس سے ان کو پتہ چلے کہ مسلم دنیا کس طرح ان کے اس، اور وہ عملی اقدام کیا ہونا چاہیے مفتی صاحب؟ میں سمجھتا ہوں اگر اصل بات تو یہ تھی کہ OIC کا اجتماع اس بارے میں بلایا جاتا اور OIC جو ہے وہ مشترک پالیسی اختیار کرتی کہ ان سے مصنوعات کا ان کے بائیکاٹ کرتی، اسی طرح
ان کے ساتھ سفارتی تعلقات پر نظر ثانی کرتی. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آواز پاکستان نے اٹھائی، ترکی نے اٹھائی، تو کم از کم ان کو اتنا تو کریں کہ جو سفیر ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جذبات ہیں. اور بہتر میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہم اگر اپنے سفیر کو واپس بھیج دیں اور اپنا سفیر بلا لیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کہ یہ کم سے کم معاملہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اشتعال انگیزیاں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا، یہ خود دیکھیں گے. مفتی صاحب ایک سوال پوچھ لوں آپ سے، یہ عرب دنیا میں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی دوڑ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ امریکہ اور واشنگٹن اور ٹرمپ کے ڈر سے کچھ بھی بولنے سے گریز آج کل کرتے ہیں. اس بات سے بھی گریز کرتے ہیں کہ چاہے ان کا ایمان ہی چلے جائے اس پہ بھی انہیں خوف نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کی ناراضی کا زیادہ خوف ہے. بہت خطرناک صورتحال ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں، the less said the better ان ممالک کے بارے میں جنہوں نے اسرائیل کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ معاہدات ہو رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پوری طرح مغربی دنیا جو ہے وہ اس کے غلام ہیں، بن گئے ہیں. تو اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی اصل کام تو آئی سی کا تھا کہ آئی سی اس کے اوپر آواز اٹھاتی، اور نہ صرف آواز اٹھاتی بلکہ کوئی عملی اقدام کرتی. اور کم از کم ہم مسلمانوں سے تو اپیل کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان پاکستان کے ہو یا کہیں کے بھی ہوں، کہ وہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اگر اب بھی ہم ان کے سامان خریدتے رہیں گے اور ان کو درآمد کرتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، تو یہ ہماری غیرت ایمانی کے بالکل خلاف بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بے وفائی ہوگی. بہت شکریہ مفتی تقی عثمانی صاحب. میرے خیال میں کافی اچھا تگڑا میسج ہے مفتی تقی عثمانی صاحب. حکومتیں تو جو کر رہی ہیں، مسلم دنیا ایز اے ہول جو جتنے کنزیومرز ہیں وہ تو بائیک آؤٹ کریں ان تمام پروڈکٹس کا جہاں ایسی حرکات ہو رہی ہیں. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے تو جو پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے دونوں مہمانوں سے، اور کچھ آپ کو اسٹیٹمنٹس بھی دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک ایسے دوراہے کے اوپر کھڑے ہیں جہاں نظر یہ آتا ہے کہ سیاسی استحکام جلد ہی اس کو آگ لگ سکتی ہے. کیوں لگ سکتی ہے؟ اس لیے کہ بہت ہی کم موقع ایسے آئے ہوں گے کہ پاکستان میں کسی پرائم منسٹر یا فارمر پرائم منسٹر نے سڑک میں یا جلسے میں یا کسی چوک میں کھڑے ہو کر اس وقت کے آرمی چیف کو للکارا ہو یا اس وقت کے ڈی جی آئی کا نام لے کر کہا ہو کہ انہوں نے حلف کی خلاف ورزی کی. اس وقت ویسی ہی صورتحال ہے اور خوف کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کی تقریباً تمام جماعتوں کے جو سینئر لیڈرز ہیں ان سے آپ آن دی ریکارڈ پوچھ لیں یا آف دی ریکارڈ پوچھ لیں تو وہ آپ کو سیدھا سیدھا کہتے نظر آتے ہیں کہ نظام جلد لپیٹا جا سکتا ہے. آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ آج قومی اسمبلی کے اندر شاہ محمود قریشی اور آصف انہوں نے آپس میں کیا باتیں کی. پھر آگے چلتے ہیں، دکھائیے گا. آپ کو تو لیجسلیشن کے لیے بھی سلیکٹرز کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہی دعویٰ تھا بجٹ پہ، بجٹ پاس ہوا. ایف اے ٹی ایف کے اوپر جو کچھ ہوا ہے پھر بھی جو ہے آپ جو ہے گرے لسٹ سے پاکستان کو نہیں نکلا سکے. نون کے دور میں پاکستان کو فیٹر پہ دھکیلا گیا، تانے ہمیں دے رہے ہیں. جن لوگوں نے آئی جی اغوا کیا وہ فیڈریشن کے لوگ تھے. آئی جی سندھ کی فکر لاحق ہو گئی. اتنا بڑا ڈرامہ، اتنا بڑا ناٹک، پولیس بھی آپ کی، پرچہ بھی آپ کی نگرانی میں، اور آنسو بھی آپ بہا رہے ہیں. یہ کس کو تماشا دکھا رہے ہیں؟ آپ اس ہاؤس کے تقدس کو پروٹیکٹ کریں، اس کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیں ان لوگوں کے ہاتھوں. سیٹیاں بجا کے حرمت بحال ہوتی ہے یا پامال ہوتی ہے؟ باتیں ختم ہونے والی ہیں، قصہ جو ہے لپیٹا جا رہا ہے. ایک سال دم دبا کے بیٹھے رہے، سودا مکمکا کرتے رہے. جب مکمکا ختم ہو گیا تو جمہوریت جاگ اٹھی ہے. اگر یہ آئین کمزور ہوگا، پامال ہوگا، ہمارا وفاق پامال ہوگا. پاکستان کے اداروں کو متنازع کون بنا رہا ہے؟ ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے؟ پاکستان کے مفادات کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ آئین خطرے میں ہے، قانون خطرے میں ہے. خطرہ ہے، ان کی تجوریوں کو خطرہ ہے. میں کوئی جواب دیا تو پھر جینڈر کا ایشو آ جائے گا. نریندر مودی کی روح اس میں منتقل ہو گئی ہے.
اس طرح کے بہت سے اور سے جملے ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا۔ احسن صاحب، کیا ہونے والا ہے پاکستان میں؟ کیا حالات ایسے آگے ہیں کہ بالکل نظام لپیٹا جا سکتا ہے؟ ہمارے لیڈرز یہ قومی اسمبلی اس سے پہلے کہ میں آپ کی اس بات کا جواب دوں، آپ جو وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے نا کہ ہولوکاسٹ کے اوپر شفقت صاحب نے بھی ذکر کیا کہ دنیا کے دو سٹینڈرڈز ہیں، اسرائیل اور مسلم ورلڈ کے۔ ایک چھوٹے سے حقیقت آپ سن لیجئے، اسرائیل کی پاپولیشن ہے 8 ملین، 80 لاکھ، وہ کراچی سے بھی کم ہے، ہمارا جو لاہور سے بھی بلکہ کم ہے، لیکن اس کی اکانومی کا حجم ہے $370 بلین جی ڈی پی۔ پاکستان کی آبادی ہے 22 کروڑ، ہماری جو جی ڈی پی ہے 2018 میں تھی $315 ارب، اب گھٹ کے سکڑ کے وہ $265 بلین ہو گئی ہے۔ اگر آپ دنیا میں انوویشن انڈیکس بنائیں تو پہلے 20 دنیا کے جو موسٹ انوویٹیو اکانومیز ہیں اس میں کوئی مسلمان ملک نہیں ہے۔ اسرائیل کا کسی لحاظ سے 5واں نمبر آتا ہے، کسی لحاظ سے 12واں 13واں نمبر آتا ہے۔ پر کیپٹا بیسس پہ وہ شاید ہائیسٹ ریسرچ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں طاقت جو ہے نا یہ چیریٹی میں نہیں ملتی۔ مسلمانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی آواز سنوانی ہے، اپنے آپ کی عزت کو لانا ہے، تو اگر آج کے دور میں آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے تو آپ یتیم ہیں۔ کوئی اب اس ٹاپک پہ آ جائیں جو قومی اسمبلی میں لیڈرز ڈرا رہے ہیں ہمیں۔ جی دیکھیے، اب جو پاکستان کے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کے الیکشن پہ ہم سب کو ریزرویشنز تھیں اور ہم نے بہت تحفظات کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے موقع دیا کہ چلیے شاید اس دھاندلی سے یا ہمارے خیال میں جو دھاندلی ہوئی ہے کوئی خیر نکل آئے۔ حکومت کو اس حد تک موقع دیا کہ آپ لوگ انہی پروگرامز میں ہمیں تانا زنی کرتے تھے کہ اپوزیشن کہاں ہے، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ ایک دفعہ ان کو موقع ملے یہ کام کریں۔ آج 2.25 سال کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس حکومت کے ڈی این اے میں کولیبریشن نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا نظام لپیٹا جانے والا ہے؟ میرا خیال ہے نظام تو نہیں لپیٹا جائے گا، لیکن خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں بیان سن، جی نظام کے مقصد یہ جو حکومت کا سیٹ اپ ہے یہ لپیٹا جائے گا، یہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ حکومت کا سیٹ اپ نظام ہے سر؟ جی یہی جو نہیں، نیا الیکشن ہوگا، وہ کس قانون کے تحت؟ آئین کے تحت ہوگا۔ اور وہ آئین میں جب بھی کوئی حکومت ٹوٹے یہ کسی کو اختیار نہیں ہے جی، وہ مجبور ہوں گے نا، یا تو پھر نو کانفیڈنس سے چلے جائیں گے، ان کے حلیف چلے چھوڑ دیں گے۔ کون مجبور ہوگا؟ حکومت جب ختم ہو جائے گی، جب یہ اعتماد ختم ہو جائے گا ایوان کا ان کے اوپر۔ سر حکومت پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو کرے بغیر، دیکھیے میں سمجھتا ہوں، دیکھیے جو آپ ہنٹ کریں نا، میں تو پہلے میں ہنٹ نہیں کر رہا سر، آپ کے لوگ قومی اسمبلی کے اندر کہہ رہے ہیں، میں یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ عمران صاحب جب دیکھیں گے کہ میں حالات نہیں چلا سکتا، وہ کبھی الیکشن کی راہ ہموار نہیں کریں گے کہ میرے مخالف حکومت میں آئیں، تو وہ حالات کو خراب کریں گے اور پرومپٹ کریں گے کہ مارشل لا لگے، مارشل لا لگے۔ اسی طرح اندیشہ آپ کو بھی ہے؟ جی اس کا اندیشہ۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو بین الاقوامی پاکستان کے دشمن ہیں، جو مسلم نیوکلیئر آرمی کے دشمن ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ فوج کو مارشل لا کی طرف لایا جائے تاکہ یہ اور عوام کا ایک براہ راست میں اس کی طرف آتا ہوں کیونکہ فوج والا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے، مجھے آپ سے جواب لینا ہے۔ شفقت صاحب، سیاسی جدوجہد اور فساد یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ فساد نہ ہو جائے، جدوجہد اچھی چیز ہوتی ہے لیکن فساد بری چیز ہوتی ہے، اس میں ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ عرب سپرنگ یہی کچھ ہم نے دیکھا تھا۔ ہم پاکستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہونے والا؟ یہ جو ان کی خواہشات ہیں نا وہ تو پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے سیریسلی، اور بطور صرف پی ٹی آئی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے، کیونکہ یہ 30 سال سے بار بار پاور میں آتے رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پاور میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ تباہ، سب کچھ برباد، سب کچھ ختم۔ وہ ڈیگول نے کسی زمانے میں کہا تھا آفٹر می دا ڈیلیوج، یعنی کہ یا میں ہوں تو یا تباہی ہے۔ لیکن مجھے ایک اور بھی افسوس ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ میں رد کرتا ہوں اس بات کو کہ کوئی سسٹم کو، نظام کو کوئی خطرہ نہیں۔ جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا مارشل لا لگا دیں، میں بالکل ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میں بالکل اختلاف، کوئی مارشل لا کا خطرہ نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جلسے کریں، اور جلسے جتنے ہم نے کیے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ جو مجھے افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو انٹیگریٹی سالمیت ہے اس پہ جو ان کے پلیٹ فارم سے یا ان کے لیڈران گفتگو کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جی 2 بندوں سے فکر کون کو پرابلم ہے، یعنی کہ وہ کوشش کیا کر رہے ہیں۔ وہ 2 کون سے بندے؟ نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں، ضروری نام لینا ہے کہ جی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، نام لے کر نواز شریف صاحب نے نام لے کے، اور گجرانوالہ میں بھی کیا اور کوشش کیا ہے کہ کس طرح کوئی دراڑ پڑے
مجھے کہاں دراڑ پڑے؟ آپ اٹیک کر رہے ہیں وہ براہ راست انسٹیٹیوشن میں. اب مجھے آپ یہ بتائیں, لیکن انسٹیٹیوشن اگر غصہ کھاتا ہے تو سیاسی استحکام ہماری اتنی مضبوط تو نہیں ہے کہ تھوڑی سی بات سن لیں. یہ جو کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی باقیوں سے تو ہمیں بڑی محبت ہے, مجھے بتائیں 93 سے لے کے ابھی تک جتنے آرمی چیف آئے ان سب سے لڑائی کی. اسلم بیگ سے انہوں نے لڑائی کی. کس نے؟ نواز شریف نے. آصف نواز سے نواز شریف نے لڑائی کی. وحید کاکڑ سے نواز شریف نے لڑائی کی. جہانگیر کرامت سے نواز شریف نے لڑائی کی. پرویز مشرف کے ساتھ, راحیل کے ساتھ. سو مقصد یہ ہے کہ ان کو جب تک اپنی بالکل بلا شرکت, آپ کے خیال میں ہر ایشو پہ اچھا ناٹ اونلی دس غلطی کے اوپر نواز شریف تھے یہ ساری لڑائیوں میں؟ ابھی اور دیکھیں نا, ان ساری غلطی اس لیے ساری لڑائیوں میں غلطی پہ نواز شریف تھے. ڈکٹیٹوریل کہ امیر المومنین بننے کی کوشش کی, آپ کو یاد ہے کہ 14ویں ترمیم تھی شاید, 14ویں ترمیم تھی اس کے بعد, یا 15ویں. اور اس کے بعد جو شخص ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, مثلاً پریزیڈنٹ اسحاق خان, اس سے لڑائی کی, فاروق لغاری سے لڑائی کی, جسٹس سجاد علی شاہ سے لڑائی کی, سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. مطلب ہے کہ یہ اصول کی باتیں ہیں, یہ اس پاکستان کی سالمیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ جمہوری سوچ کا عامل ہو گئے. اگر وہ, آپ کا خیال ہے ابھی وہ جمہوری سوچ نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, آپ نہیں مانتے. میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2013 میں ہم نے کتنی پٹیشنیں کی تھیں اور انہوں نے کتنی کی؟ 2018 میں 11 پٹیشن ہے صرف ان کی طرف سے. ہم نے جو پٹیشنیں کی بلکہ وہ زیادہ ہیں ان سے 2018 میں. سو مطلب کہ آپ ہم نے تو 4 حلقے کھولنے کے لیے کہا. آپ کے خیال میں اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا اس کا؟ ندیم, 2013 میں ہم نے 4 حلقے کھولنے کے لیے کہا, چاروں کے سالوں میں ری الیکشن آرڈر ہوا. احسن صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. یہ معاملہ کافی ٹیڑھا ہے, آسانی سے یہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت بند کمرے میں, انہیں رستہ چاہیے, اور دیوار توڑیں گے تو رستہ نکالیں گے. وہ کوشش کر رہے ہیں دیوار توڑنے کی, لیکن دیوار توڑتے توڑتے پورا کمرہ ہی نہ گر جائے, یہ ڈر لگتا ہے. ندیم, میں دو لیول ہیں اس کے. ایک تو موجودہ لیول ہے کہ اس وقت ہم کس کرائسس کے اندر ہیں نا, جو پچھلے 2 سالوں میں چلا, اور اس کی بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس حکومت کے اندر ایک سوچ ہے کہ یہ پاکستان کو اکیلے چلا سکتے ہیں, یہ اپوزیشن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انڈیا ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کرتا ہے, پرائم منسٹر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کشمیر مودی ہڑپ کر لیتا ہے, 72 سال میں کبھی انڈیا کو یہ جرت نہیں ہوئی, یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری نظام اس وقت ڈس فنکشنل ہو چکا ہے ان کے ہاتھوں, چونکہ یہ ایک پہیے سے ون ویلنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا, پاکستان کا ایک 72 سال کا ڈائلما ہے, ایک سسٹمک ہمارا پرابلم ہے. دیکھیے, یہ کہتے ہیں نواز شریف کی فلانے سے لڑائی. مجھے بتائیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ کیوں برطرف ہوئیں؟ کس نے کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے کیا نا انہیں برطرف. مجھے بتائیں کہ محمد خان جنیجو سے زیادہ معصوم اور کوئی شریف وزیر اعظم آیا ریسنٹ ہسٹری کے اندر, ان کا کیا جھگڑا ہو گیا؟ دیکھیے, پاکستان کو جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, میں آپ کے پروگرام میں ایک ادب کے ساتھ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی سنتی ہے, دیکھتی ہے. پاکستانی ریاست جب بنی تو اس میں ہماری سول ملٹری بیوروکریسی نے ایک بڑے بھائی کا کردار لے لیا. انہوں نے کہا جی یہ سیاسی ادارے ابھی چھوٹے ہیں, جیسے ایک ریاست کے اندر ایک 9 عمر بادشاہ بن جائے اور ایک وزیر جو ہے وہ اس کا باس بن اس کو چلائے کہ بھی یہ یوں کرو, اتالیق بن جائے اس کا. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو بادشاہ ہے وہ خود تجربہ کار ہو جائے, بڑا ہو جائے, اور پھر بھی وہ اتالیق اس کو چلانے کی کوشش کرے گا تو سسٹم میں کریک تو آئے گا نا. سوال یہ ہے کہ دیکھیے 72 سال میں پاکستان کا ایک پیٹرن چل رہا ہے کہ جس پہ ہمارے ملک پر اسٹیبلشمنٹ کی ایک بالادستی رہی ہے اور ہے اس نظام پہ, ہم مانیں یا نہ مانیں. آپ ہمیشہ میری بات سن لیجیے. آپ دیکھیں کہ نواز اگر بے نظیر کی اسمبلی ٹوٹی, میں جو بات بلڈ کر رہا تھا اس کو ختم کر لوں, میں اسی پہ ایڈ کروں گا. اگر جنیجو کی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو بینیفیشری نواز شریف تھے, بے نظیر کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے آئی جی آئی بنتی ہے تو بینیفیشری نواز شریف تھے. تو اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ کندھا کیوں دیتے رہے ہمیشہ کے لیے؟ یہ جو ماضی کے رویے ہیں ان سب کے اوپر ہم نے تو سبق سیکھا اور چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, پیپلز پارٹی نے بھی اور ہم نے بھی, اور ہم نے قوم سے معافی بھی مانگی. میں سنجیدگی سے سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا. دیکھیے, سیاستدانوں کو, عدلیہ نے بھی بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں پاکستان میں, اور آپ دیکھیے ایسے ایسے فیصلے کیے جن کے اوپر آج عدالت ان کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتی ہے.
ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں. اب ایک ہم ایسے نقطے پر آ گئے ہیں کہ پاکستان کے آئین سے اگر ہم نے انحراف کیا اور خدا نہ خواستہ یہ سوشل کانٹریکٹ میں کوئی دراڑ آ گئی, وہ مشرقی پاکستان کا حادثہ تھا جس نے یہ کانٹریکٹ دیا ہے. ان سب کو ایک نیشنل ڈائلاگ کرنا پڑے گا اور ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنانا پڑے گا کہ اس ملک کو ہم نے چلانا ہے کیسے. دیکھیے لیکن اگر آپ جلسوں میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی کو للکاریں گے تو آپ کا سوشل کانٹیکٹ تو ٹوٹ جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ آپ اتنے تگڑے ہیں اور آپ نے اتنی اچھی روایات قائم کی ہوئی ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کہ اس وقت جو یہ ہمارے پولیٹیکل بیانیہ ہے اس کے پیچھے کچھ بنیاد ہے. کہنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑی سی مطلب کہ محظوظ ہو رہا تھا میں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر کیا اور میمو گیٹ میں کون نواز شریف صاحب کالی کوٹ پہن کے چلے گئے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ ہی بی بی نے جنرل مشرف سے مذاکرات بھی شروع. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسد صاحب سے میں کوئی اور چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا, وہ فلاسفائز کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک انڈیفینسبل ہے نا, کیا کہیں وہ. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اسی پلیٹ فارم سے ہمارے دشمن کا ایک بیانیہ تھا ہے کہ جی آزاد بلوچستان کا, اسی پلیٹ فارم سے جو ان کا پی ڈی ایم کا ہے وہاں سے آزاد بلوچستان کی بات کنڈیم کیا آپ نے. کیا آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے, میں ان کی حب الوطنی کو کوشچن نہیں کر رہا خدا نہ خواستہ. مودی کا یاد کہنا ان کو زیادتی ہے, وہ کسی کو ایسے نعروں سے نہیں پکارنا چاہیے جو ہمیں سنبھالنے مشکل ہو جائے. کہ آپ کی ملک کی سالمیت کو کس طرح اٹیک کر رہے ہیں کہ آپ کے جلسوں سے آرمی چیف کو, ہماری فوج جو کہ ایک بلورک ہے اگینسٹ ڈس انٹیگریشن آف دس کنٹری, اس کو آپ اٹیک کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے جلسے سے آزاد بلوچستان کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد آپ کے ساتھ مریم کے ساتھ جو تصویریں آ رہی ہیں اس میں بی اے ایل اے کے نون ٹیررسٹ جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے کہ سیاست ضرور کریں, لیکن اگر آپ اقتدار سے باہر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو نیچے گرا دو, ہر چیز کو تباہ کر دو, ہر چیز کو برباد کر دو کیونکہ ہم اقتدار میں نہیں. ایک بریک لے لیں, آپ بریک سے واپسی پہ احسن صاحب اس کا جواب دیجیے گا. ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کوئٹہ جلسے کے اندر مریم نے کیا کہا وہ بھی سن لیں, پھر احسن صاحب سے جواب لیتے ہیں. راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے. عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے دو. ریاست سے اوپر ریاست مت بناؤ, جعلی حکومتیں مت بناؤ, عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکے مت ڈالو, حکومت سے اوپر کی حکومتیں مت بناؤ. حکومت اس کی بنتی ہے جس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھوں میں نہیں کسی اور کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. بغاوت اور غداری کے سرٹیفکیٹس نہیں بٹیں گے. کٹ پتلیوں کا کھیل اب انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے. بلاول بھی دکھا دیں جی, بلاول نے کیا کہا. عمران خان سندھ پولیس کو اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش کر رہا تھا. عمران چاہتا ہے پاکستان کا رینجرز ٹائیگر فورس میں تبدیل کرے. عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا ISI کو بھی ان کا اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کیا جائے. یہ تو ہمارا فوج کو بھی ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. کوئی پاکستانی عمران کو یہ اجازت نہیں دے گا. احسن صاحب معاملہ سنبھالے رہیں تو پھر تو کچھ شاید آپ کوشش کر سکتے ہیں چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے. تو مجھے تو خوف آ رہا ہے, مجھے بھی خوف آ رہا ہے اس پاکستانی ہم نے ملک کا کیا بنا دیا. دیکھیے دو صوبے ہیں نا بڑے پاکستان کے, آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے. رقبے کے لحاظ سے بلوچستان, وہاں پہ نان ریپرزینٹیٹیو حکومت مسلط کی گئی ہے. آبادی کے لحاظ سے پنجاب, اس سے پہلے چھوٹے صوبوں میں آواز اٹھتی تھی کہ جی ہمارا مینڈیٹ نہیں تسلیم کیا گیا. پنجاب میں بدترین دھاندلی ہوئی, اس کے باوجود نمبر 1 پارٹی وہاں پہ مسلم لیگ نون تھی, اس کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا اور مصنوعی طور پہ بزدار صاحب کو وہاں مسلط کیا گیا. پنجاب کے جتنے لوکل باڈیز کے ادارے تھے ان کو مصنوعی طور پہ قانون بنا کے دسمبر 2021 سے پہلے ختم کر دیا گیا. 1.5 سال سے وہ اس نظام سے انصاف مانگ رہے ہیں, ہائی کورٹ جاتے ہیں, سپریم کورٹ جاتے ہیں, کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں. اور میں معذرت کے ساتھ بڑا ادب کرتا ہوں عدالتوں کا, کوئی توہین عدالت نہیں کر رہا,
لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر یہ قدم ہم نے اٹھایا ہوتا نا، میں دیکھتا کیسے 24 گھنٹے کے اندر یہ ادارے بحال نہ ہوتے. کیا سپریم کورٹ ان کے لیے کچھ اور، آپ کے لیے کچھ اور فیصلہ کرے گی؟ ہم نے ہمارے دیکھیے اٹیک کر رہے ہیں. نہیں، کوئی اٹیک نہیں کر رہا، بڑی ادب ہے، لیکن میں التجا کروں گا عدالتوں سے کہ اس چیز کا نوٹس لیں. پنجاب کا مینڈیٹ جو ہے رون دیا گیا ہے، تباہ کر دیا گیا ہے. پٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ التجا کرتے ہیں لائیو پروگرام میں. یار پچھلے 1.5 سال سے ندیم بھائی ہائی کورٹ کے اندر ڈیپ فریزر میں پڑی ہے، سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا. ساتھ حکومت اپنا نیا قانون بنا رہی ہے، 1.5 سال ہو گیا. 50,000 نمائندے بلدیاتی پنجاب کے در بدر پھر رہے ہیں، ان کا مینڈیٹ مسخ دیا گیا ہے، کوئی دادرسی نہیں. صاحب نے کہا کہ مریم نے جن لوگوں کی مسنگ پرسنز کی فوٹو اٹھائی ہوئی تھیں ان میں بی ایل اے کا ایک نون ٹیررسٹ بھی ہے. اس کے اوپر میرے علم میں نہیں. دیکھیے جو کوئٹہ کا جلسہ ہوا ہے نا، اس میں ایک بڑی سلور لائننگ ہے. پاکستان کے فیڈریشن کی تمام سیاسی قوتیں وہاں موجود تھیں. اویس نورانی نے نعرہ کیا لگایا؟ اویس نورانی نے کلیریفیکیشن کر دی. جو بات وہ کہنا چاہ رہے تھے نا وہ یہ تھی کہ آپ ایک غلام صوبہ نہیں ہیں، آپ ایک آزاد صوبہ ہوں گے. اور جو باتیں ریاست انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا کہ وہ میرا ورڈ سلپ آف ٹنگ تھی، وہ چاہتے یہ تھے کہنا کہ آپ ایک غلام صوبہ نہیں ہیں، آپ ایک آزاد صوبہ ہوں گے. اگر کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں تو آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل. کوئی بھی اگر آزاد بلوچستان کا نعرہ لگائے گا تو ہم اس کی مذمت کریں گے، لیکن پاکستان کی یونٹی کے اوپر کوئی دو رائے کوئی بندہ بھی دے، وہ جی کوئی بھی ہو، اس کو قابل برداشت نہیں ہو سکتا. جی جی بالکل. اور اچھا دوسری بات ایک میں واضح کر دوں، انہوں نے کہا نا کہ یہ ملک کو دیکھیے ہمارے مطالبے کیا ہیں پی ڈی ایم کے. پہلی بات آئین کی بالادستی ہو، دوسری بات عدلیہ آزادانہ طور پہ کام کرے، تیسری بات پارلیمنٹ خود مختار ہو، اس طرح نہ ہو کہ جیسے اب چل رہی ہے اور جو تماشا بنا ہوا ہے، چوتھی بات میڈیا کی فریڈم آف ایکسپریشن کا احترام کرنا چاہیے اور اسے آزاد ہونا چاہیے، پانچویں بات جو صوبوں کے حقوق ہیں ان کا 18ویں ترمیم کو آپ نامتنازع بنائیں، چھٹی بات جو پاکستان کے عوام کا اکنامک رائٹس ہیں، جو کانٹریکٹ ہے اس کا احترام کریں، لوگوں کو زندہ رہنے کی حق دیں. جی جی دیکھیں بات یہ ہے، پرابلم وہی ہے کہ اگر اقتدار میں ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اقتدار میں نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب لوگ نظام ہی ملیا میٹ کر دیں. نظام اور کیا کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں کہ آپ جیسے سیریس آدمی ایک تشویش کے لہجے میں آپ نے پروگرام شروع کیا کہ جیسے نظام جو ہے آپ نے مجھے آف دی ایئر بھی کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ نظام لپٹا جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ صرف ان کی زبانی یہ جو باتیں کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہے نا، اور کیا ہے ان کے پاس؟ اگر ہمیں کوئی اور خطرہ ہے، صرف زبان کے ساتھ انہوں نے ماحول کو گندہ کیا ہے. ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ جو سالمیت ہے پاکستان کی، ان کے اس کو اٹیک کیا ہے. ان کے جلسوں میں جس طریقے سے وہ بات کی گئی آزاد بلوچستان کی، جس طرح ہمارے آرمی جو ہولڈ کر رہی ہے ملک کو ٹوگیدر، اس کے اوپر جس طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں قوم کو یکجا کرنے میں کامیاب ہوتے؟ آپ کہتے ہیں فوج نے اس ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. منتخب ہو کے آپ آتے ہیں ایوان میں، ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم سب کو ساتھ مل کے لے کے چلنے کے تیار ہیں. لیکن ایک چیز ہم نہیں کر سکتے، جس نے اس ملک کا مال لوٹا ہے، جس نے اس کے ساتھ ہم کوئی سمجھوتا اس کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں اس کو پھانسی لگا دیں، لیکن ملک کو تو آگے لے کے چلیں. جس نے لوٹا ہے اس کو پھانسی لگا دیں. 2.5 سال سے یہ نعرے سن رہے ہیں آپ کے منہ سے، لگائیں اس کو پھانسی جس نے لوٹا تو آگے چلیں. معاملہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہیں ٹھیک سمت کی طرف جا رہی ہیں. 5 سال کا مینڈیٹ، 5 سال کا ہمارا مینڈیٹ ہے، 5 سال کا مینڈیٹ ہے. یس وقتی پرابلمز ہیں، لیکن 5 سال کا انہوں نے 5 سال حکومت کی، 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی. ہم آپ کے سامنے جواب دہ ہوں گے 2023 کے اندر کہ آپ کو کہیں گے کہ آئیے ہمارا دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ٹھیک کرتے کرتے ٹائم لگے. جو بربادی انہوں نے کی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 بلین کا ہمیں دے گئے تھے جو اب پلس میں جا رہا ہے. ایک مس اسٹیپ ہوا نا، یہ کرنٹ اکاؤنٹ والی بحث میں بھی 2.5 سال گزر گئے پاکستان کے، جیسے نیب گزر گئے. لیکن ایک مس اسٹیپ جو ہے نا پاکستان کو مروا دے گا. آپ لوگوں کو، آپ لیڈرز ہیں اس قوم کے، لوکل باڈیز کی ناپ تول کے لے کر لوکل باڈیز کی ایک بات کر دو. لوکل باڈیز انہوں نے نہیں کرائی تھی کوئی 5-6 سال، وہ تو سپریم کورٹ نے آرڈر کر کے لوکل باڈی کا الیکشن کرایا. تو یہ ہمیں بات کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ 2.5 سال ہو گیا کرپشن سنتے، آج تک ایک کیس یہ فریم نہیں کر سکے ہیں کہ کسی سرکاری خزانے میں، کسی سرکاری پروجیکٹ میں. میں ان کو بار بار کہتا ہوں، ہر دفعہ کہا کہ میں نے الحمدللہ 3200 ارب روپیہ پلاننگ منسٹری سے PSDP ریلیز کیا ہے.
32 रुपए का फाइनेंशियल गेन साबित करें। इन्होंने एक वतीरा पकड़ा हुआ है कि सबकी किरदार कुशी करो। इनका कोई वजीर खड़ा होता है जी इसने 70 बिलियन कमीशन खा लिया, उसने 50 बिलियन खा लिया, भी बताओ ना किधर खाया है। और फिर इनकी अपने हालत क्या है कि 72 साल में पाकिस्तान में चीनी की कीमत हुई 52 रुपया। हमारे 5 साल ये कहते हैं ना, कैसे सनद देंगे, गारंटी करेंगे लोगों को कि आपकी इस नारों के नतीजे में बात खत्म करूं मैं, ये बात लास्ट मिनट है लास्ट। देखिए हमने 5 साल चीनी दी 52-54 रुपए किलो। नहीं सर, मेरे आज 115-20 का जवाब दें जहांगीर तरीन को, किस तरह इन्होंने भेजा? आपके इन नारों से कोई हादसा नहीं हो जाएगा? नहीं इंशाल्लाह। देखिए पाकिस्तान के अवाम अब अपने जमहूरी हक को सरेंडर नहीं करेंगे और हमारे अस्करी क़यादत जो है उसमें भी इतनी बालिगुन नजरी है, वो समझते हैं कि मार्शल लॉ इज नेवर पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम इटसेल्फ। मैं ये कहूँगा कि हमें जितना मर्जी बुरा भला कहें, हमारी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करें, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सालमियत को अटैक ना करें। हमें कोई हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें अटैक करते रहे, सबको पाकिस्तानी तो सालमियत को अटैक कर रहे हैं ना, आजाद बलूचिस्तान के नारे मार रहे हैं। हम पाकिस्तान को मजबूत, पाकिस्तान मजबूत होगा आइन के साथ, पाकिस्तान मजबूत होगा पाकिस्तान के अवाम को मुआशी हक देने से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।